الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بی، وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے دین حق کو قبول کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس دین حق کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا تذکرہ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہرگز آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اسی کے پیرالل اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کی تعریف کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ در حقیقت اہل کتاب وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی گئی ہے۔ اب جو تورات اور انجیل کو پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے اور تورات اور انجیل کے احکامات کو مانتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا در حقیقت وہ تورات اور انجیل پر بھی ایمان نہیں لاتا، بلکہ وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والا ہے، ہوا پرستی میں مبتلا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرے گا، آپ کی غلامی کو اختیار نہیں کرے گا، تو خسارے میں وہی رہے گا۔ اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ وہی دنیا اور آخرت میں خسارے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جہنم میں اس کو ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا نصیب فرمائے، اور ایمان کی حالت میں اپنے دربار میں پیش ہونا نصیب فرمائے، اور ایمان کے جو ثمرات ہیں، فوائد ہیں، وہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔